بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہیں ہم استعمال نہ ہو جائیں، یہ میں نے بتانا ہے کہ یہ کس پیرائی میں کس نے کہا، کیوں کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے، اس حوالے سے بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کہیں ہم استعمال نہ ہو جائیں، یہ میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ نرم کو چھپایا جا رہا ہے اور بڑی محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب اگر مجھے جیل میں بلائیں گے ملنے کے لیے تو میں پھر سوچ سکنا، یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی سی اور خبریں شامل کر لیں گے اور اس میں یہ شامل کریں گے کہ جناب غزہ کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ وہاں بالآخر پتہ چلا ہے کہ کتنی ہلاکتیں، شہادتیں ابھی تک اسرائیل وہاں پہ کر چکا ہے۔ جناب یہ ساری خبریں ہیں اور بھی کچھ خبریں میں شامل کروں گا، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ہم جناب کہیں استعمال نہ ہو جائیں۔ یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کی آڑ میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان وقتی فائدہ لے اور فائدہ لے کے ریلیف لے کے اور پھر اس کے بعد آ کے پھر فوری طور پہ یو ٹرن لے لے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو باخبر لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ ایک حکومت کی طرف کہا گیا ہے ایک صاحب نے کہ مذاکرات کے خلاف میں تو نہیں ہوں، لیکن کہیں ہم استعمال نہ ہو جائیں، میں حکومت کو خبردار کر رہا ہوں جناب، یہ بات ہوئی ہے اور دعا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کیا دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن ساتھ انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہیں استعمال نہ ہو جائیں۔ واہ جناب، یہ جو باتیں ہیں 10-15 برس کی تاریخ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں تو صرف نون لیگ نے مذاکرات میں پہل کی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ہماری کسی پیشکش کا مثبت جواب کبھی نہیں دیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو مرشد پاک ہیں عمران خان صاحب، وہ تو اکثر لتاڑا کرتے ہیں نون لیگ کو، ڈے ون سے ہی انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو خوب لتاڑا ہوا تھا اور ان کی ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے۔ طبیعت خراب جا رہی ہے ابھی تک، آپ لوگ بھی خیال کریں۔ اچھا بہرحال نواز شریف صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں بہرحال، کیونکہ بے نظیر تو شہید ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ایک ہی بندہ بچتا ہے، ان کا نام ہے میاں نواز شریف۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور عمران خان صاحب مل کے جناب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان جناب پھول کھلا رہے ہیں، گول کھلا رہے ہیں، اسی طرح کے گول کہیں میاں نواز شریف نہ کھلانا شروع ہو جائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے جن پہ وہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ میاں نواز شریف خود کئی دفعہ عمران خان صاحب کو خود چل کے جا کے ملے تھے۔ سیاست اسی طرح کی ہوتی ہے بھائی جان، سیاست جو ہوتی ہے یہ مفاہمت کا نام ہے، بدماشی کا نام نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب فل ٹائم آمریت دماغ سے رکھ کے اور دل میں رکھ کے نفرتیں اور ہر چیز نو کہہ رہے پنوں توڑو آگ لا دیو، لیکن پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور ادھر سے سوشل میڈیا بھی پورے پاکستان کے اوپر چڑھایا ہوا ہے امریکہ سے، اور وہاں سے جو جناب اب تو اللہ معاف کرے ہم جنس پرست بھی ہمارے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے اداروں پہ ایک ہم جنس پرست ہے رچرڈ گرینل، وہی جناب وہ کہتا ہے مجھے فخر ہے میں ہم جنس پرست ہوں، اور ساتھ ہی اس کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب سے 14 سال اپنی پرانی رفاقت کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں۔ باقی تھوڑی مرضی ہے، اگر تسی ہم جنس پرست گے طرح دے لوگ جڑے پنجابی چ بہت خطرناک گل ہو جائے گی، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں تو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے سانو روکنے کی، تو فوری طور پہ ہو جو، ہمیں پتہ چل جائے گا کون کون سے لوگ پاکستان کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بچو ان لوگوں کو۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی تھی اور دیتے تو بدتمیزی کر دیتا تھا عمران خان۔ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 15 دن میں کون سا تعویذ نکل آیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کون سا تعویذ، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، پتہ نہیں کس کے پیچھے قسمت پڑ گئی ہے، اور قسمت عمران خان کے پیچھے تو نہیں پڑ رہی۔ عمران خان جو ہیں وہ تو جناب جیل کے اندر ہیں، ان کے پیچھے تو فی الحال ہم جنس پرست پڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، اور وہی ان کے پیچھے پڑ کے تو ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں، اگر جو ان سے بلائنڈ لو کرنے والے لوگ ہیں بالکل تو ان کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں سے تو ہمیں پتہ چلے گا پاکستانیوں کو کہ کون سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور
ان کے لوگوں کو اپنا یعنی کہ خیر خواہ سمجھتے ہیں. یہ زیادہ اچھا لفظ ہے. بہرحال اچھا جناب، یہ موصوف جو بتا رہے تھے نا کہ کہیں ہم استعمال نہ ہو جائے مذاکرات کے حوالے سے، میں خلاف نہیں ہوں. یہ خواجہ آصف صاحب تھے، انہوں نے آج وہاں پہ تقریر کی لاہور میں، اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کی ہویا یکدم ہی جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو مذاکرات یاد آ گئے ہیں. زبردستی کہندے نے ہن ساڈے نال تسی مذاکرات کرو پلیز، اور ریکویسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کی کری جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں کالعدم ٹی ٹی پی نے 40,000 لوگوں کو واپس لا کر بسایا، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور افغان جہاد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب جناب پہ گئے نے، اور نال انہوں نے کہ مذاکرات اگر ہو جائیں تو کوئی گل نہیں، اچھی گل ہے. اچھا، ایک اور میڈیا سوشل میڈیا پہ سوچا چھوڑ دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شیطانی چرخہ ہے، یعنی جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی اس پہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی بیسیکلی امریکہ سے اپنا سوشل میڈیا چلواتی ہے، اور امریکہ سے سوشل میڈیا جو ہے وہ اظہر مشوانی ٹائپ ڈنگے منہ والے لوگ نے کچھ، اور کچھ ادھر بیٹھ کے تو بگوڑے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور باقی تو پتہ ہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مشابہت رکھنے والے وہاں پہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے آج کل خیر خواہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، پی ٹی آئی کی طرف شوشہ چھوڑا گیا، سوشل میڈیا پہ ہی شوشہ چھوڑا گیا، اور وہ یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ مشتاق ڈاکٹر مشتاق سینیٹر جو جماعت اسلامی کے ہیں، وہ انہوں نے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ تسی مشتاق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. بابا جی بہت دبنگ بولتے ہیں، وہ ان کو آنا پڑ گیا جناب میدان میں. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی گل نہیں، مہربانی کرو پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو، اور جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بالکل جماعت اسلامی کے بغیر ایسے نہیں رہ سکتا. اور پتہ نہیں کیڑے دشمن نے یہ افواہ پھیلائی ہے. دوسری بات جو ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کبھی حکیم رانا ثناء اللہ کے نام سے مشہور تھے، اور پی ٹی آئی کے دور میں جناب جنرل فیض حمید نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور بلکہ ایک تقریب میں اگر آپ کو یاد ہو تو میاں شہباز شریف صاحب تھے وہاں پہ، اور خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب دبنگ ہو کے جناب انہوں نے جنرل فیض حمید کو کہا کہ اے تسی مینوں دسو کہ تسی مینوں کیوں منشیات کے اندر کرایا، جس پہ فوری طور پہ شہباز شریف صاحب جفی پا کے رانا ثناء اللہ منع کرنے لگ گئے. اور رانا ثناء اللہ پھر بھی کھڑے رہے، لیکن پھر سعد رفیق صاحب نے آ کے ایک سائڈ سے رانا ثناء اللہ صاحب کو لے گئے کہ پھر خاموش ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب چڑھ گئے سن فیض حمید دے اتے. اب آج کل جب سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب 70 سالہ جو ہمارا دور میں ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، اور اگر یہ عمران خان، نواز شریف اور زرداری آصف زرداری آپس میں مل بیٹھے تو 70 دنوں جناب سیاسی جو بحران ہے یہ بالکل 70 سالہ سیاسی بحران ہم ختم کر سکتے ہیں. اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل انہوں نے کہا جی کہ زرداری کو بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف، عمران خان اور زرداری کا نام مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے غلطیوں کو تسلیم کیا جائے. بندہ ابھی تو نہیں مان رہا، لیکن مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں شاید عمران خان صاحب تھوڑی سی مان نہیں لین گل، لیکن فی الحال وہ نہیں مان رہے، تو اس لیے ابھی تک جیل دے اندر ہی پے نے. رانا ثناء اللہ صاحب اس لیے پی ٹی آئی کو پسند ہیں. آج کل محبتیں بڑھ گئی ہیں، پی ٹی آئی والے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ محبت بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ساڑی والی لائن بول رہے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح عمران خان صاحب کو باہر ایک دفعہ نکال لیں، اس کے بعد عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیں گے. تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان کے یو ٹرن سے بچو بھائی. اور وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سیاست میں یو ٹرن نہیں ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو سیاست ہوتی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دوسرا بیان میں آج دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ملنے کی خواہش ظاہر کی، اگر عمران خان نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ میں کر لوں گا میں ان سے ملنا ہے یا نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج پھر بولے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ اگر عمران خان نے مجھے بلایا تو میں سوچوں گا کہ میں نے جانا چاہیے تھا یا نہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیزل کے نعرے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی مٹی پلید کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی اس ٹائم نہیں تھا، اور عمران خان جناب خود ان کا نام بگاڑا کرتے تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میدان نہیں دیا گیا الیکشن کے لیے، اس واسطے مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں. اور الیکشن میں میدان کھلا نہ ملنے کی وجہ سے جن سے ناراض ہونا چاہیے ان سے ناراض ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے میں مل کے ایک میسج ان کو دوں گا کہ ایسی سارے نے ان کٹھے ہو جانا ہے. اس طرح کی گفتگو کہ میں اگر عمران خان نے مجھے بلایا تو پھر میں سوچاں گا، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے مجھے آج سننے کو 2 دفعہ ملی ہے، پہلے ایک دفعہ اور ہوں ایک دفعہ. دوسری طرف غزہ میں جو اسرائیلی چنگیزیت ہے اس کے حوالے سے
تازہ اعداد و شمار تو اب آئے ہیں، لیکن میں بہت پہلے آسٹریلین میڈیا ABC آسٹریلیا جو ہے، آسٹریلین میڈیا نے بہت پہلے 2 لاکھ کا فگر دے دیا تھا کہ غزہ میں جتنی بھی جارحیت اسرائیل نے بدماشی امریکہ کے جولی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، تو اس کی کے باعث، اس کی وجہ سے جو شہادتیں ہیں فلسطینیوں کی، وہ اسرائیلی آسٹریلین میڈیا کے مطابق تقریباً 2 لاکھ ہے. لیکن اب جا کے یہ جو اعداد و شمار کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہوں آسٹریلین ABC نیوز پہ کہ انہوں نے بہت پہلے خبر سچی پکی دے دی، پتہ نہیں کیوں. اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ سچ سننا ہے تو بھائی آسٹریلیا والے پاس منہ کرو اور ان کے میڈیا کو لازماً دیکھا کریں. اچھا، یہ تھا کہ فلسطینی وزارت صحت نے بیسیکلی اسرائیلی چنگیزیت کے تازہ ترین جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور عرب میڈیا نے فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے رپورٹ جو آئی ہے 24 گھنٹے میں، انہوں نے بتایا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 48 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 52 کے قریب زخمی ہوئے. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے یہ جارحیت شروع کی تھی اسرائیل نے فلسطین پہ، اور حملے شروع کیے تھے، اور 45,484 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یہ 2023 سے جاری حملوں میں، عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق. لیکن رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 یہ پہلے یعنی جو رپورٹ آ رہی تھی، اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اکتوبر 2023 سے آج تک 1,08,090 سے زیادہ فلسطینی، یعنی کہ اچھا نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، میرا دل نہیں کرتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,08,090 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. لیکن میں ہی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جناب یہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے اسرائیل. اور یہ جو رپورٹ ہے تازہ ترین وزارت صحت فلسطین کی طرف سے، اس نے 50-60 ہزار لوگ کہے ہیں. لیکن ابھی تک جو جناب انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں اور جو آسٹریلین میڈیا، وہ 1.5 لاکھ سے زائد 2 لاکھ بلکہ لوگوں کو ابھی تک شہید کر چکا ہے اسرائیل، بغیرت لانتی ملک. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی اسرائیل نے باری باری حملے آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہے ہیں، لبنان میں بھی اور شام میں بھی. تو یہ مسلمانوں کو قاتل ہے بھائی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ملک اور امریکہ مل کے مسلمانوں کو قتل کری جا رہے ہیں. اور مسلمانوں ملکوں میں ایک ہی ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور وہ پاکستان ہے. اس کو انہوں نے اندر سے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میرا دل تے 100% ماندا ہے اس گل نوں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے عمران خان جیسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ ملک کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اور پاکستانی فوج اس طرف نہ سوچے اور نہ کو بڑے بڑے بیان سیاستدان دے سکے. صرف عمران خان کے گرد ہی ویسٹ نے، خاص طور پہ امریکہ اسرائیل نے، پاکستان کے پوری سیاستدانوں کو اور اداروں کو گھمایا ہوا ہے تاکہ باہر کی طرف نہ سوچیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ 2025 میں کہا جا رہا ہے ایران کی طرف اسرائیل اور امریکہ نے منہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی باری بھی آنی ہے. اس سے پہلے یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ہیجانی کیفیت برپا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کہہ کے پاکستان کی طرف آئیں کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. گل میری اپنے پلے کی لو بن، لیکن ہم پاکستانیوں ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور جو فسادی ہیں وہ تو ہون تے بھج گئے نے، لیکن اب بھی اگر فساد اور اداروں کے خلاف چڑھ دوڑنے کی اگر کوئی نیت رکھتا ہے تو جناب ان کا ساتھ آپ لوگ ہرگز نہ دیں. کیونکہ یہ جناب میں نے بتا دیا، اس سے پہلے بار بار نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے، اور دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچی باتیں جب کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہو جاؤں گا. فی الحال مجھے فوری طور پہ اجازت دے دیں. اللہ حافظ.